جی سر، جی سر بسم اللہ کریں۔ سر میرا ایک سوال ہے ایک حدیث ہے سر مسند احمد کی 12145 جس میں ہے سر جو آدمی کسی امام کی اطاعت کو لازم نہیں رکھا یعنی کسی آدمی نے اپنا امام کو نہیں منایا تسلیم نہیں کیا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جب یہ سوال میں نے کسی مفتی سے کیا دیوبندی اور یا سنی مفتی سے انہوں نے کہا کہ یہاں پر امام سے مراد سلطان ہے یعنی ہمارے کرنٹ جو سلطان ہے اس ٹائم پردھان منتری پرائم منسٹر یا جو بھی کوئی ہمارا سرپرست ہے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر یہ کیا مراد اس سے کرنٹ کے سلطان کی ہے یا وہ امام کی ہے جیسے امام زمانہ ہے ہمیں ان جی کی اطاعت کرنی ہے۔ بالکل بالکل، آپ کوشچن کی بات ہے آپ بھی سن لیں۔ کوشچن آپ کا بہت بجا اور بہترین کوشچن ہے۔ دیکھیں یہ مسند احمد میں حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، یہ جلد نمبر 28 ہے، اور یہ مسلم میں بھی موجود ہے، صرف اس میں نہیں ہے۔ مسلم میں اس کے الفاظ کچھ مختلف ہیں۔ یہاں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، جو بغیر امام کے مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح، شعیب الارناؤت نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، جو بغیر امام کے مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ مسلم میں اس حدیث کو اس طرح نقل کیا ہے، میں آپ کو مسلم میں بھی دکھا دوں، صحیح مسلم کہاں گئی ہے، یہ بہت سارے کتب میں مسلم میں من مات ولیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ، جس کے گردن پہ کسی کی بیعت نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ مسلم کہاں چلا گیا بھائی؟ مسلم عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے مسلم میں، ٹھیک ہے، مسلم صحیح مسلم ہے، شاب دار الفکر۔ ملاحظہ فرمائیے من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامہ لا حجت لہ۔ اچھا، اور اس کے بعد ہے ومن مات، جو مر جائے ولیس فی عنقہ بیعہ، اس کے گردن پہ بیعت نہیں، مات میتۃ جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو یہ اس کا مصداق کون ہے؟ یہ جس کی بیعت آپ کے گردن پہ نہیں ہے، آپ اپنے امام کو نہ بغیر امام کے مر جائیں یا آپ جاہلیت کی موت مریں گے۔ جاہلیت کا موت آپ کو تو پتہ ہے نا، جاہلیت کا موت ہے یعنی آپ بغیر ایمان کے آپ مر جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ میرے بھائی شاید ہندوستان میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب ان کے حکمران ہے کون ہے؟ مودی صاحب ہے، جس کے گردن پہ مودی کی بیعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اسلام سے خارج موت مرتا ہے۔ یہ ان کے یہی بنتا ہے نا۔ یا جو پاکستان میں رہتے ہیں اس کے گردن پہ شہباز شریف کا جو اگر بیعت نہیں ہے، شہباز شریف کو نہ مانے، وہ جاہلیت کا موت مرتا ہے۔ یا جو مثلا فرض کریں مصر میں رہتا ہے سی صاحب ہے، اس کو نہ مانے وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی، کیونکہ بہت سارے ایسے خلفاء ہیں، ایسے حکمران ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، یہاں پہ ایک مناظر صاحب آئے تھے ہمارے ساتھ مناظر کرنے، ڈاکٹر کیا نام تھا، ڈاکٹر زبیر صاحب۔ میں نے ان کو دکھایا تھا سیوطی صاحب کی جو تاریخ الخلفاء ہے، ان میں ایک خلیفے کا نام ہے ولید ابن یزید ابن مروان۔ وہ شخصیت تھا کہ وہ حج پہ جانے کا ارادہ کیا اس نے۔ حج پہ کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حج پہ جا کر خانہ کعبہ کے چھت پہ بیٹھ کے میں نے شراب پینی ہے۔ اتنا فاسق تھا، خانہ کعبہ کے چھت پہ جا کے شراب پینی ہے۔ وہ اپنے ماؤں کے ساتھ زنا کرتا تھا، اپنے بہنوں کے ساتھ تو کہ ماؤں کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ اور جب وہ مر گیا تھا تو اس کا جو ولی عہد، اس کا چھوٹا بھائی اس کا ولی عہد تھا، اس کے بھائی نے کہا کہ اس نے مجھے ریپ کیا تھا، رامی نے۔ تو اتنا میں بلکہ دکھا دوں بھائی آپ کو، اگر وہ مجھے مل جائے نا تاریخ خلفاء میں، یہ خلیفہ جو تھے، اچھا ابھی میرے پاس نہیں مل رہا، لیکن بہرحال خلفاء میں ایسے لوگ بہت ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کو جلایا، جنہوں نے مسلمانوں کو قتل عام کیا۔ یزید ابن معاویہ نے کیا کیا؟ اس کی فوج مدینہ میں آئی، واقعہ حرہ میں 3 دن تک مہاجرین اور انصار کی بیٹیوں کا ریپ ہو رہا تھا، میس ریپنگ۔ اچھا، تو کیا ان لوگوں کو اگر کوئی نہ مانے انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اگر ان کی طاعت کو نہ مانے، انسان کو ان کو ریکگنائز نہ کرے، یا اس سے مراد وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شیعہ جو عقیدہ ہے کہ منصوص من اللہ امام ہے، اگر ان کو نہ مانے جو معصوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، ان کو نہ مانے تو انسان جاہلیت کی موت پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو مختلف ہیں۔ تو عرض یہی ہے کہ مودی کو اگر کوئی نہ مانے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں مودی کو نہیں مانتا، آپ مودی، ابھی بائیڈن ہے ہمارے صدر امریکہ میں صدر، میں کہتا ہوں اس جیسا جاہل آدمی کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسا نکما، اس جیسا انکمپٹنٹ، اس جیسا ذلیل آدمی
یعنی جو بائیڈن صاحب ہیں، اگر ان کا عمر کافی زیادہ ہے، اس سیاست میں انہوں نے 50 سال گزارے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ اسٹوپڈ ریس آدمی رہا ہے، ہمیشہ ہر اس کا فیصلہ ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے. اس نے کبھی یعنی کوئی یہ بہت ہی انکمپیٹنٹ، اس کا ایپٹیٹیوڈ بھی بہت لو، اور پتہ نہیں یہ بھائی کس حساب سے صدر بنا ہے. بہرحال تو میں اس کو کہتا ہوں یہ بالکل ذلیل آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا اس کا مطلب ہے کہ میں جاہلیت کی موت مروں گا؟ یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منصوص من اللہ معصوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے واجب التعال لوگ ہیں، اگر ان کو آپ نہ مانیں تو آپ کیا ہیں؟ آپ جو ہیں بن جائیں گے ماتمیتتن جاہلی. جی سر. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف